بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا SLO کے مطابق ٹاپک ہے کہ کہانی کو توجہ سے سننا اور اس کا نتیجہ اخذ کرنا اور سوالات کے جوابات دینا، یہ ہمارا SLO ہے۔ تو اس SLO کے مطابق میں آج آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ اس کہانی کو توجہ سے سننا ہے اور آخر میں سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اچھا بچے، شیخ عبدالقادر جیلانی کون؟ شیخ عبدالقادر جیلانی، جنہیں غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غوث اعظم بھی کہا جاتا تھے، جو بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں۔ پیارے بچوں، جو شیخ عبدالقادر جیلانی جو تھے نا، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت پرہیزگار، سچے انسان تھے۔ آپ کی ساری زندگی تبلیغ اسلام میں گزری، مطلب آپ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ دیتے تھے۔ اچھا، آپ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ کس چیز کا شوق تھا بچوں؟ علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ دیکھیں نا، ہر انسان کا بچپن ہی سے کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کا بھی کوئی شوق ہوگا۔ اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی جو تھے نا، ان کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے جیلان میں ہی حاصل کی تھی، لیکن دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بغداد جانا پڑا تھا۔ بچے، جو ابتدائی تعلیم تھی وہ تو انہوں نے اپنے ہی گاؤں میں، اپنے ہی قصبے میں حاصل کی تھی، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں پھر بغداد جانا پڑا تھا۔ اچھے بچے، اس زمانے میں گاڑیاں اور موٹر کاریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ قافلوں کی صورت میں پیدل سفر کرتے تھے۔ یعنی اس ٹائم جیسے ابھی گاڑیاں ہیں، گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں، ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں، موٹر کاروں میں جاتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہ تھا۔ پہلے زمانے میں نہ ہی گاڑیاں تھی، نہ ہی موٹر کاریں تھی، نہ ہی ہوائی جہاز تھے، تو اس لیے لوگ جو ہوتے تھے وہ سفر کے لیے پیدل جاتے تھے، مطلب سفر پیدل کرتے تھے۔ اچھا بچے، جب وہ قافلے کے ساتھ بغداد جا رہے تھے نا، مطلب جب وہ بغداد جا رہے تھے، وہ دن آ گیا تھا، تو شیخ عبدالقادر جیلانی جو تھے نا، وہ بھی قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے۔ تو جانے سے پہلے، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے، آپ کی والدہ نے آپ کی قمیص کے ساتھ 40 دینار، مطلب 40 سونے کے سکے اندر کی طرف سے سی دیے، یعنی اس کی قمیص میں چھپا دیے، اس کو سی دیے، تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ان اشرفیوں کو خرچ کر سکیں۔ جیسے ابھی ہم پیسے رکھتے ہیں اپنے پاس، جب جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو پیسے ہم اپنے پاس اپنے ساتھ لے جاتے ہیں نا، اسی طرح اس وقت اشرفیہ تھی۔ تو جب یہ سفر پر جا رہے تھے نا قافلے کے ساتھ، تو اس وقت اس کی ماں نے، اس کی والدہ نے ان کو اشرفیہ دی تھی۔ کتنی اشرفیہ دی تھی پیارے بچوں؟ 40۔ کتنی دی تھی؟ 40 دی تھی۔ اچھا، جب 40 اشرفیہ ان کی قمیص کے ساتھ سی دیے نا اندر کی طرف سے، پھر ان سے یہ کہا کہ بیٹا، آپ ہمیشہ سچ بولنا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، چاہے بہت بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کے نزدیک بھی نہیں جانا ہے۔ تو یہ نصیحت ان کی والدہ نے انہیں کی۔ اچھا بچے، شیخ عبدالقادر جیلانی جو تھے نا، انہوں نے اپنی ماں کی نصیحت کو غور سے سنا۔ جب نصیحت سن لی، پھر وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے نا، مطلب وہ کہاں جا رہے تھے؟ بغداد جا رہے تھے نا۔ کس لیے جا رہے تھے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے تو بچے، اس وقت جو تھا نا، اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے۔
قافلے کو اس بات کا ڈر تھا نا کہ کہیں ڈاکو جو ہے نا راستے میں ان پہ حملہ نہ کر لیں۔ کیا ڈر تھا قافلے والوں کو؟ کہ ڈاکو ان پہ حملہ نہ کر لے، کیونکہ ان دنوں میں راستے غیر محفوظ تھے۔ ڈاکو جو ہوتے تھے نا وہ اکثر جو قافلے والے ہوتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے، ان سے سارا سامان، دینار، اشرفے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا نا وہ ان سے لے لیتے تھے۔ تو ان کو بھی اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، تو سب اسی ڈر میں جا رہے تھے۔ لیکن افسوس ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جن کا انہیں ڈر تھا۔ انہیں کس بات کا ڈر تھا؟ کہ ڈاکو ان پہ حملہ نہ کر لیں۔ تو ویسا ہی ہوا، ڈاکوؤں نے رات کی تاریکی میں ان پہ حملہ کر دیا، مطلب رات کے وقت ان پہ حملہ کر دیا اور تمام قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ مطلب قافلے والوں کے ساتھ جو کچھ بھی تھا نا ان سب سے ساری چیزیں لے لی، پیسے، جو کچھ بھی تھا ان کے پاس، اشرفیاں، جو کچھ بھی تھا بچے ان سے لے لیا۔ وہ سمجھ آ رہی نا میری بات؟ پھر کیا ہوا؟ جب ان سب سے چیزیں لے لی نا پھر اس کی باری آئی۔ کس کی باری آئی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی باری آئی۔ تو ایک ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیاں یعنی دینار ہیں جو کہ میری قمیص کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ جب ڈاکو نے یہ سنا تو اس نے سمجھا یہ تو مذاق کر رہا ہے یہ لڑکا، تو وہ وہاں سے گزر گیا۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکو آیا اور اس نے بھی یہی سوال پوچھا، تو آپ نے اسے بھی وہی جواب دیا جو دوسرے ڈاکو کو دیا تھا۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا اور آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ یعنی ایک ڈاکو نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو اس نے سچ سچ بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 اشرفیاں ہیں۔ پھر دوسرے ڈاکو نے پوچھا تو اس کو بھی سچ سچ بتا دیا۔ تو وہ ڈاکو حیران ہو گئے اور اس کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ جب اسے اپنے سردار کے پاس لے گئے نا اور اس کو سارا ماجرا سنایا تو سردار بھی حیران رہ گیا۔ جب اس نے وہ اشرفیاں اپنے آنکھوں سے دیکھی تو وہ اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں، اور اس نے شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا نا کہ آپ نے اپنے پاس چھپی رقم کو کیوں بتایا؟ مطلب یہ رقم تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی نا، تو آپ نے اسے کیوں بتایا؟ اس رقم کو کیوں سامنے کیا؟ تو اس نے بتایا نا، شیخ عبد القادر جیلانی نے انہیں بتایا کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کے قریب بھی مت جانا۔ تو جب یہ بات سردار نے سنی تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے جب وہ متاثر ہوا نا تو وہ ایک سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچ میں پڑ گیا؟ کس سوچ میں پڑ گیا؟ وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکا جو ہے نا اپنی ماں کا اتنا فرمانبردار ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، اور میں اپنے رب کا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود میں اس کا اتنا نافرمان ہوں اور میں چوریاں کرتا ہوں، لوگوں کا لوٹتا ہوں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہوں۔ تو وہ اس گہری سوچ میں پڑ گیا۔ جب اس نے خوب سوچا نا تو اس نے توبہ کر لی، کیونکہ اس لڑکے کی بات کا اس پہ اثر ہوا، اور اس نے آئندہ چوریاں کرنے سے، ڈاکے ڈالنے سے توبہ کر لی اور تمام قافلے والوں کو سامان لوٹا دیا۔ مطلب وہ ایک لڑکے کی سچ کی وجہ سے تمام قافلے سے لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا گیا۔ تو بچے کیسی لگی آج کی کہانی؟ امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس سے، لیکن بچوں اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے خود ہی اخذ کرنا ہے، اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے خود ہی لکھنا ہے، سوچنا ہے۔ پھر آن لائن کلاس میں پوچھوں گی۔ اچھا بچے، اب میرا آپ سے کچھ سوالات ہیں، تو وہ سوالات میں آپ سے کہہ رہی ہوں،
تو آپ نے اس کے جوابات سوچنے ہیں. انشاءاللہ پھر آن لائن کلاس کے ذریعے سے میں آپ سے وہ سوالات پوچھوں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو بچپن ہی سے کس چیز کا شوق تھا؟ شیخ عبدالقادر جیلانی کو بچپن ہی سے کس چیز کا شوق تھا؟ اچھا میرا دوسرا سوال ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں جا رہا تھا؟ وہ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں جا رہا تھا؟ اچھا میرا تیسرا سوال ہے آپ سے، جب وہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی والدہ نے اسے کیا دیا تھا؟ مطلب اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اسے کیا دیا تھا؟ اچھا اور اسے کیا نصیحت کی تھی؟ اس کی والدہ نے اسے کیا نصیحت کی تھی؟ اچھا بچے، قافلے والوں کے ساتھ راستے میں کیا ہوا؟ قافلے والوں کے ساتھ راستے میں کیا ہوا؟ اچھا بچے، جب ڈاکو شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے تو اس نے کیا بتایا؟ اچھا بچے، میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ جب وہ سردار کے پاس اسے لے گئے تو سردار پر اس بات کا کیا اثر ہوا؟ مطلب اس واقعے کا اس پر کیا اثر ہوا جو لڑکے نے کہا اس سے؟ مطلب لڑکے نے جب اس سے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں اور وہ اشرفیاں اس سردار نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو اس پہ کیا اثر ہوا؟ اور آخر میں آپ لوگوں نے مجھے نتیجہ بتانا ہے کہ اس کہانی سے ہم نے کیا نتیجہ اخذ کیا، کیا سبق سیکھا. تو بچے یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتی ہوں کہ آپ نے غور سے سنا ہوگا اور آپ نے سمجھے بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو سارے سوالات کے جوابات پتہ ہوں گے. اچھا بچے، آن لائن کلاس کے ذریعے سے میں آپ سے یہ سوالات پوچھوں گی، اس کو یاد رکھنا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.